ابھی میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ مراد سعید پشاور عدالت میں، پشاور ہائی کورٹ میں ضمانت کے لیے پیش ہونے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مراد سعید کب عدالت پیش ہوں گے، کس طرح عدالت پیش ہوں گے، اور اس بات میں حقیقت ہے کیا مراد سعید عدالت پیش ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے، آپ کو آج کے ولاگ میں بتائیں گے۔ اس کے علاوہ امریکہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑی تبدیلی آنے جا رہی ہے۔ امریکہ میں تو تبدیلی آ چکی ہے، ٹرمپ کی حکومت بننے جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ امریکہ میں کن کن کو مشیر لگایا جا رہا ہے، کن کن کو مشنز پر جو لگائے جائیں گے، مشنز جو ہوں گے ان پر کس کس کو لگایا گیا ہے، اور وہ عمران خان کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں، یہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ آج تحریک انصاف نے یوم شہداء منایا۔ آج یوم شہداء میں لوگوں کی کیا تاثرات تھے، اور وہ تمام لوگ جن کے بیٹوں کو، جن کے بھائیوں کو شہید کیا گیا، ان کی فیملیز کیا کہہ رہی تھی، اور جن لوگوں کو زخمی کیا گیا وہ کیا بات کر رہے تھے۔ آج علی محمد خان، علی امین گنڈا پور، شاہد ہٹک، باقی تمام جو لیڈرشپ ہے وہ وہاں پر موجود تھی، اور علی امین گنڈا پور نے آج کیا سوال اٹھائے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مراد سعید کی۔ مراد سعید ہیرو ہیں، خیبر پختونخوا والے ہیرو مانتے ہیں، پنجاب والے ہیرو مانتے ہیں، اوورسیز پاکستانی۔ وجہ یہ ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی عمران خان کے ساتھ لگتا ہے وہ سونا ہو جاتا ہے، اور مراد سعید تو عمران خان کے وفادار کھلاڑی ہیں۔ مراد سعید جتنی جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، سب جانتے ہیں کہ وہ روح پوش ہیں، اور روح پوش بھی عمران خان کے حکم پر ہیں۔ عمران خان کا یہ حکم ہے کہ مراد سعید باہر نہیں آئے، باقی تمام لوگ سامنے آ جائیں، آ کے یہ حکم جو ہے یہ کافی منتھ پہلے عمران خان نے دیا تھا، اور اب مراد سعید کیا کرنے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہا تھا، کافی یہ چیز سرکولیٹ کر رہی تھی کہ مراد سعید ضمانت کے لیے عدالت میں پیش ہو رہے ہیں اسد کیسر کے ساتھ۔ ابھی میری کچھ تحریک انصاف کے لوگوں سے بات ہوئی، تحریک انصاف کے کچھ مراد سعید کے دوستوں سے بات ہوئی جو اس ٹائم ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کیا ایسی بات ہے، تو انہوں نے ایک بہت مختصر جواب دیا، اور یہ کہا کہ جس دن مراد سعید عدالت ضمانت کے لیے آئیں گے تب سارا پاکستان دیکھے گا کہ عدالت میں کس طرح کوئی آتا ہے، تب سارا پاکستان دیکھے گا کہ ضمانت کس طرح ہوتی ہے، اور تب سارا پاکستان استقبال دیکھے گا، یہ ان کے دوستوں نے کہا۔ ایک چیز تو واضح ہے، ایک چیز تو کنفرم ہے کہ مراد سعید جب پشاور ہائی کورٹ میں جب بھی ضمانت کے لیے آئے تو جس طرح یوتھ ان کا استقبال کرے گی، جس طرح نوجوان استقبال کریں گے، جس طرح نوجوان ان کی پروٹیکشن کریں گے، جس طرح نوجوان ان کے بازو بنیں گے، جس طرح نوجوان ان کو حصار میں لے کر آئیں گے، وہ منظر دیکھنے والا ہوگا، اور وہ منظر دیکھا جائے گا۔ ابھی ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، ابھی ایسی کوئی خبر نہیں ہے، اور یہ سوشل میڈیا پر مراد سعید کے حوالے سے آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی خبر چھوڑی جاتی ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہاں سے گرفتار ہو گیا، اور کبھی آپ کو پتہ ہے کچھ جو ٹاؤٹس ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو پیغام رسانی کرتے ہیں، وہ آ کر کہتے ہیں کہ یہ ارشد شریف کے کیس کی بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سے کیسز کی بات کرتے ہیں۔ مراد سعید عمران خان کے وفادار کھلاڑی ہیں۔ مراد سعید عمران خان کے وہ کھلاڑی ہیں جس پر تحریک انصاف کا ہر کارکن، تحریک انصاف کا ہر نوجوان، تحریک انصاف کی ہر خاتون، تحریک انصاف کا ہر شخص اس کھلاڑی پہ، اس شخص پہ اعتماد کرتا ہے کہ یہ حقیقی کھلاڑی ہے، یہ حقیقی وفادار انسان ہے۔ ابھی ایسی کوئی خبر نہیں ہے، اور جو ہی ایسی کوئی خبر ہوئی اور جب وہ عدالت میں پیش ہوئے، ہمیشہ عمران خان جب عدالت میں پیش ہوتے تھے وہ بھی آپ کو منظر دکھاتے تھے۔ باقی اگر کسی کو گرفتار کیا جاتا تھا، اگر کسی کو عدالت میں پیش کیا جاتا تھا، تو کوشش ہوئی آپ کو وہ تمام تر چیزیں دکھائیں، اور جب مراد سعید کو بھی عدالت میں پیش کیا جائے گا تو آپ کو وہ بھی دکھایا جائے گا۔ ایک دوسرا بات آتے ہیں ٹرمپ کی طرف۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو نون لیگ کی حکومت ہے، ان کے جو مشیران ہیں، وزیران ہیں، انہوں نے کیا باتیں کی تھی ٹرمپ کے حوالے سے۔ جو بائیڈن کی کمپین کرنے امریکہ میں گئے تھے، اور پھر ٹرمپ کے بننے کے بعد ٹویٹس ڈیلیٹ کر دی گئیں۔ اب ٹرمپ نے مشیر جو ٹرمپ کے لگائے گئے ہیں، ایلچی جو مختلف ممالک میں جائیں گے، اور اہم رول جن کا ہوگا، اور یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے عمران خان کی رہائی کا کئی دفعہ ذکر کیا ہے، جنہوں نے ریلیز عمران خان جو ہیش ٹیگ ہے یہ اپنے ٹویٹر پہ، اپنے ایکس پہ
یہ اپلوڈ کیا ہے، یہ انہوں نے ٹویٹ کی ہے۔ سو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرف تو تبدیلی یہاں سے بھی آئے گی، وہ عوام لے کے آئے گی، لیکن ہو سکتا ہے اور آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو پریشر وہاں سے آئے گا یہ پریشر یہاں برداشت نہیں کیا جائے گا، اور وہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کریں گے۔ اور اوورسیز پاکستانی، اسپیشلی امریکہ میں مقیم اوورسیز پاکستانی، عاطف خان ہوں، ساجد برقی ہوں، وہ اس میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور ان کی ٹرمپ سے ملاقات بھی ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں اس میں پورا کردار ادا کروں گا۔ سو عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے تو اپنی عوام سے امید ہے۔ عمران خان نے کہا کہ میں اپنی عوام کے لیے میں ہمیشہ تیار ہوں۔ اب دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے، ٹرمپ کیا کردار ادا کرتا ہے۔ اور یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی ہسٹری میں جائیں، تھوڑا سا بیک جائیں، تو پاکستان میں جو رجیم چینج ہوئی تھی اس میں بھی امریکہ کا ہاتھ تھا، جس میں عمران خان نے واضح طور پہ کہا تھا، عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے ایک خط آتا ہے، مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ حکومت مطلب آپ ہماری بات مان لیں۔ اور پھر جو عمران خان رشیا گئے، رشیا جانے کے بعد جو عمران خان کو جو چیزیں کہی گئیں وہ چیزیں ہوئیں، پاکستان میں رجیم چینج ہوئی، اور عمران خان نے آپ کو پتہ کہ اس کا پریڈ گراؤنڈ جلسے میں کہا تھا اور ساری قوم کو آگاہ کیا تھا، قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ سو اس حوالے سے تو ڈیٹیل میں بتائیں گے، لیکن ایک چیز واضح نظر آ رہی ہے کہ جو تبدیلی ہے، جسے حقیقی تبدیلی کہتے ہیں، وہ ہوتی واقعی نظر آ رہی ہے، اور یہ کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ تیسری چیز، آج یوم شہداء منایا گیا۔ آج میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، آج میری شہداء کی فیملی سے بات ہوئی وہاں پہ۔ میں ویسے بھی ان کے گھروں میں گیا، لیکن سب سے ملاقات نہیں ہوئی۔ آج ان کی فیملی سے ملاقات ہوئی، آج ان کی فیملی سے ملا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بھائی، ہمارا ایک بیٹا شہید ہوا ہے۔ جب بھی ہمیں کہا جائے گا، جب بھی ہمیں بلایا جائے گا، تو ہم عمران خان کی کال پر ہم نکلنے کے لیے تیار ہیں، ہم نکلیں گے، ہم عمران خان کی کال پہ نکلیں گے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کی کال پہ پہنچیں گے، ہم عمران خان کی کال پہ باہر آئیں گے، یہ کہا گیا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ میں اگر آپ کو بتاؤں، آج وہاں وہ تمام لوگ پہنچے تھے جن کی ٹانگ پہ گولی لگی، جو زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ وہاں ایک کثیر تعداد میں تحریک انصاف کے ورکرز موجود تھے، علماء اکرام موجود تھے، صحافی موجود تھے۔ صحافی جو مین سٹریم میڈیا، اس نے تو زیرو کوریج کی، اس نے تو دکھایا ہی نہیں، کیونکہ ان میں اتنی ہمت، اتنی اخلاقی جرت ہے ہی نہیں، وہ جو کام کرتے ہیں اپروول کے ساتھ کرتے ہیں۔ سو آج یہ سوال اٹھایا گیا، آج یہ سوال علی امین گنڈا پور نے کیا، آج تمام قیادت نے کیا، اور آج وہاں موجود ہر شخص، ہر ورکر یہ سوال کر رہا تھا کہ گولی کیوں